میں چاہوں گا مظہر صاحب سے، جو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑا مسئلہ ہے، وہ پیکا کا قانون ہے اور اس کے اوپر جو عمل درآمد شروع کر دی گئی ہے۔ جب یہ قانون جو ہے بنا تھا، ہم اسی وقت سے یہ شور مچا رہے تھے کہ یہ ایک بڑا ظالم اور سفاک، غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر فطری قانون ہے، اور اب اس کے دانت نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پولیس والوں کو ایک ٹول مل گیا ہے کہ وہ اس کا بہانہ بنا کے کسی کو بھی کسی وقت بھی دھر لیا جائے۔ اور جو یہاں پہ جو ہے خواتین جو کہ ویڈیو جو کس طرح کا ایک پولیس کے اوپر چیک ہوتا تھا کہ وہ ایکسیس کرتے تھے تو لوگ اس کی ایک ویڈیو بنا لیتے تھے، اب پولیس کے پاس ٹول ہے کہ جو ہی جس موقع پہ بھی چاہیں وہ بنائیں۔ عام آدمی بھی پکڑے جا رہے ہیں، گلوکار پکڑے جا رہے ہیں، عجیب عجیب ایک مزغہ خیز قسم کی کہانیاں ہیں۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ صحافی بھائی ہمارے جو ہیں ان کو انہوں نے پکڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پہلے فرحان ملک کا سلسلہ چل رہا تھا، ابھی ایک وحید مراد ہمارے کولیگ ہیں ان کو اس میں دھر لیا گیا ہے۔ میں یاد دہانی کرا دوں کہ پیکا قانون کے اندر 3 سال کے لیے قید ہے اور سنوائی ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ جائیں گے۔ میں چاہوں گا مظہر اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ اب کیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جی شکریہ۔ دیکھیے یہ بھی ہمارا بحیثیت قوم کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف کے بغیر ہمیں زندہ رہنا جو ہے چاہیے، لیکن خیر یہ عامر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نے بے شمار میڈیا لاز پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بدترین لا نہیں ہے کوئی، اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ اس سے صرف صحافی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے اب اس تازہ ترین امینڈمنٹس کے بعد کہ یہ بیسکلی کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی وقت استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں اتنی ایسی خوفناک قسم کی کلوزز ہیں کہ جو یہ کوئی بھی جس کو بھی آپ چاہیں اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں، لہذا اٹس این اینٹی پیپل لا۔ اور یہ جو لوگ لے کر آئے ہیں یہ قانون، مجھے نہیں پتا ان کی حکومت کب تک رہے گی، جب تک بھی رہے حکومت، لیکن مجھے اس دن کا انتظار ہوگا جب یہ قانون ان پر اپلائی ہو، اور یہ جب اپوزیشن میں ہوں پھر یہ دیکھیں گے کہ اس قانون پر، اور یہ ہم ماضی سے کیونکہ سبق نہیں سیکھتے، ہم جب 2016 میں لائے تھے اس وقت بھی ہم نے یہی بحیثیت صحافی ہم نے وارن کیا تھا۔ پھر جب فواد چودھری صاحب پیکا آرڈیننس لے کر آئے اس وقت بھی یہی وارن کیا تھا کہ یہ جس وقت چاہیں گی حکومت ریاست اس وقت کسی کے خلاف بھی استعمال کرے گی۔ لیکن اب جو یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ چیزیں آئی ہیں فیک نیوز کے نام پہ، ڈس انفارمیشن کے نام پہ، یہ جس طریقے سے پکڑا گیا ہے، اب بھی جن طریقے سے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، اسلام آباد میں ابھی ایک واقعہ ہوا جس کا کوئی بھی جرنلزم اس سے تعلق نہیں تھا، اٹھا لیا آپ نے، بند کر دیا اس نے۔ تو اٹس این اوپن ایف آئی آر فار ایوری ون اینڈ اینی ون۔ یہ ایک ایسی اوپن ایف آئی آر ہے، مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار والا پی آئی اے ہائی جیکنگ ہوئی تھی تو فیروز آباد کراچی کے ایک تھانے میں ایک ایف آئی آر تھی جس کو اوپن ایف آئی آر کہا جاتا تھا، اور وہ اوپن ایف آئی آر یہ ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی لڑکے کو آپ نے پکڑ لیا تو اس پہ اور کوئی مقدمہ ہو نہ ہو، ہائی جیکنگ کا میں کہیں نہ کہیں سہولت کاری کا مقدمہ ضرور اس پہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کو ذوالفقار کا ڈکلیئر کر کے فیروز آباد تھانے کی ایف آئی آر اس کے اوپر ڈال دی جاتی تھی۔ یہ بالکل اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز جو ہے بہت ہی ڈینجرس ہے۔ شروع میں احتجاج ضرور ہوا، لیکن ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے صحافتی تنظیموں نے، میڈیا اسٹیک ہولڈرز نے ایک طریقے سے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مومنٹم شروع ہوا تھا وہ مومنٹم ہم مینٹین نہیں کر پائے۔ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز کی مل کے بنی تھی، اور حکومت سے انیشلی مذاکرات بھی ہوا اور حکومت نے بٹرے کیا اس کے بعد، لیکن اس وقت آپ سچویشن دیکھیں
تو اس وقت نہ حکومت انٹرسٹڈ ہے کہ وہ صحافتی تنظیموں سے بات کرے، کیونکہ کوئی پریشر ہی نہیں ہے، کوئی دباؤ ہی نہیں ہے، اور صحافتی تنظیموں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی۔ یہ فرحان ملک والا جو کیس ہے کہ آپ نے ایک دن اٹھایا، اس کو پہلے تو آپ نوٹس دے کے بلواتے رہے، پھر ایک دن لا کے بیٹھا دیا، پھر آپ نے اس پہ ایک مقدمہ قائم کیا، اس مقدمے میں اس کو پیش کیا گیا، اس کا آپ نے فزیکل ریمانڈ لیا، اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم پیش کیا تو اس نے جوڈیشل کسٹڈی کر دی، لیکن وہ جیل پہنچا ہی نہیں، اس کو پھر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں لے لیا اور اب ایک نیا مقدمہ قائم ہو گیا، وہی پرانی چیزیں، وہی پرانے طریقہ کار، طور طریقے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو وحید مراد اسلام آباد کا جرنلسٹ پکڑا گیا ہے اس پہ ایگزیکٹلی ایف آئی آر کیا ہے۔ دیکھیے میں یہ جو اس پہ ایف آئی آر یہ ہے کہ اختر مینگل نے ایک ٹویٹ کی تھی، انہوں نے ان کی ہی ٹویٹ کو کے مواد کو آگے پیش کیا تھا، تو ان پہ یہ الزام ہے۔ مگر مظہر جو آپ یہ کہتے ہیں جب کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اتنا گندا قانون کوئی نہیں آیا، تو میں صرف لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، ہم نے بچپن میں سنتے تھے ایوب خان کے دور، تھوڑا سا بہت چھوٹا تھا میں تو، آپ بھی تھے، مگر ہم نے ضیاء-ال-حق کا ماشاءاللہ بھگتایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں اس سے برا دور نہیں تھا کہ لوگوں کو، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، اٹھائے گئے، مارے گئے، قلعوں میں ان پہ تشدد کیا گیا۔ پھر ہم نے بعد میں بھی جو ہے مشرف کے دور میں بھی بھگتا اور بھی بھگتا۔ اس وقت کہنے کو جمہوری دور ہے اور ایسا قانون نہیں ہے، لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قانون ہے کیا۔ بھول جاتے ہیں لوگ کہ 3 سال کے لیے اس کے اندر قید ہو سکتی ہے، اپنی مرضی کے جج ہیں گورنمنٹ کے لگائے ہوئے، اپنی مرضی کا ٹائم فریم ہے، اپنی مرضی کی قانون کی تشریح ہے، اور جب ان کو دھر لیا جائے گا تو ان کی جو سنوائی ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی، اور سپریم کورٹ میں وہ ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ سکتے ہیں، جب تک اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، آگے عید آنے والی ہے، تو ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شروع میں صحافی برادری نے اس کے خلاف وہ شروع کیا ہوتا، اور گورنمنٹ نے بھی اس کے بعد یہ اشارہ دیا پہلے کہ نہیں جی ہم خود بھی شاید واپس لے لیں یا تبدیل کر دیں۔ اب سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں مظہر، کیا کیا جائے؟ نہیں یہی دیکھیں، جو مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ لوگ وہ کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے بھی ان کو تجاویز دی تھیں، اب بھی یہ کہتا ہوں۔ دیکھیے جو ڈس انفارمیشن، جو گورنمنٹ کا ویو ہے، چلیں اس کو لے لیتے ہیں کہ جی ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا ذریعہ ہے یہ۔ فیک نیوز کیسے پھیلتی ہے؟ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن اس وقت پھیلتی ہے جب آپ انفارمیشن کو روکتے ہیں، اور یہ تاریخی طور پہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ ڈس انفارمیشن ہمیشہ انفارمیشن پر پابندی لگانے کی وجہ سے پھیلتی ہے، لیکن چونکہ آپ انفارمیشن چھپا رہے ہیں، آپ انفارمیشن نہیں دے رہے، تو لوگ ان خبروں پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان ویڈیو پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان فوٹیج پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو شاید جو ہے پرانی ہوں، وہ ہوں، بعد میں آپ وضاحتیں کرتے رہیں۔ تو آپ حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ فیکٹس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ جب آپ اسکرین بلینک ہوگی، جب اسکرین پہ ان واقعات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر لوگ اس تذکرے کے بارے میں سننے کے لیے وہ کوئی بھی ایسا فورم نظر آئے گا انہیں جہاں انہیں وہ انفارمیشن مل رہی ہو، تو وہ اس طرف چلے جائیں گے، اس پہ یقین کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ تو آپ تو ڈس انفارمیشن پھیلوا رہے ہیں، آپ تو فیک نیوز پھیلوا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ فیک نیوز کا توڑ مور انفارمیشن ہو، بجائے اس کے کہ ڈس انفارمیشن کا توڑ مور انفارمیشن ہو۔ جب آپ انفارمیشن کو ہی کل کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ایک ذریعہ بن رہے ہیں فیک نیوز کا، پھر ایک ذریعہ بن رہے ہیں آپ ڈس انفارمیشن کا۔ اب یہ باتیں حکومتی وزراء کو، وزیر اعظم کو، ریاست کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس سے یہ بتانے سے قاصر ہوں۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بالکل ایک اپنی ارجنٹ میٹنگ بلانی چاہیے، ایک فوری طور پہ اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے
کہ اب چونکہ یہ اس قانون پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور ایز ایکسپیکٹڈ جیسے کہ تھا کہ یہ صرف ایک طبقے کو متاثر نہیں کرے گا بلکہ کئی طبقات کو متاثر کرے گا، اور ہمیں آہستہ آہستہ اس کے جو ہے اشارے مل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ میں تو کیونکہ ایک صحافتی تنظیموں کا ایک ادنا سا کارکن ہوں تو میں یہ کہہ ہی سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اٹ از ہائی ٹائم کہ دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس کو دیکھیں، اور حکومت کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس چیز کو سمجھے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہیں گے، ان چیزوں کو سمجھیں کہ آج ان کی پارٹی کی حکومت ہے، کل نہیں ہوگی.